لیکن ایک بات جو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ یہ 245 لگا کر جس طریقے سے حکومت نے فوج کے ذریعے گولیاں چلوائی ہیں نہتے لوگوں کے اوپر، اور ابھی اس وقت تو ہمارے 12 شہداء تو ہمارے کنفرم ہیں، ہمارے اس وقت 107 ہمارے لوگ مسنگ ہیں، اور اس مسنگ میں ہمارا ایک بہت بڑا ایک ہماری تحفظات ہیں کہ وہ مسنگ لوگ اللہ نہ کرے کسی کا بچہ شہید ہوا ہو، لیکن وہ مسنگ لوگ جو ہیں ان پہ ہمارے تحفظات ہیں، اور ہمارے ہزاروں کارکن گرفتار ہیں، اور ہمارے ان 100 لوگ جو ہیں وہ بلٹ انجرڈ ہیں۔ تو یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ لوگوں کے اوپر گولیاں چلائیں؟ اب یہ کام رہ گیا، اور یہ ابھی کی بات نہیں ہے، اس پیپلز پارٹی نے لاہور کے اندر 77 میں اس بھٹو نے جو اپنے آپ کو ہم شہید کہتے ہیں اس کو، اس سے لوگوں کو مروایا وہاں پر، کس کے لیے؟ پولیٹیکل گینز، کرسی کے لیے۔ پھر ماڈل ٹاؤن میں جو مسلم لیگ نون نے کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور اب مل کے انہوں نے جو حرکت کی ہے اور یہ حرکت کر کے نفرت پیدا کروا رہے ہیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی چیف آف آرمی صاحب کا شکریہ، وزیر اعظم کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارا کیا کام ہے، ہم تو آئین کے مطابق پابند ہیں ان کے حکم کے، ہمیں تو حکم دیا گیا وزیر اعظم کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، تو ہم نے گولیاں چلائی ہیں۔ یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ کوئی انسانیت ہے؟ اپنے اندر اپنے ملک کے اندر نفرتیں پھیلا کے آپ سیور وار کرانا چاہتے ہیں؟ آپ کیا چاہتے ہیں کہ لوگ اپنا حق نہ مانگیں؟ ایک تو مینڈیٹ آپ نے چوری کیا ہوا ہے، اوپر سے آپ کے اقدامات جو ملک میں اندر آپ کر رہے ہیں، غیر آئینی اقدامات آپ کر رہے ہیں، اوپر سے آپ لوگوں کو گولیاں مارنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو بات یہ، میں نے پہلے بھی اسمبلی کے فلور پر بڑی کلیئرٹی سے کہا تھا، میں دوبارہ یہ بات کر رہا ہوں، ہم ان شہداء کا جو ہے خون یہ رہے گا، انشاءاللہ نہیں جائے گا۔ انہوں نے ایک نظریے کے لیے، پاکستان کے لیے جو خون ان کا بہایا گیا ہے، انشاءاللہ اس کا ہم حساب بھی لیں گے، اور انشاءاللہ یہ ملک کے ہم نے سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے۔ یہ ملک اس طرح نہیں چلتے کہ اب ڈنڈے کے زور پہ گولیاں چلا کے اب لوگوں کے منہ بند کرائیں۔ ہمارے ٹائم میں بھی دھرنے ہوئے، ہمارے ٹائم پہ بھی پروٹیسٹ ہوئے، کبھی ایسا رویہ اختیار نہیں کیا گیا۔ اپنے لوگوں کو اپنے محافظوں سے، اپنی فورسز سے مروانے کا جو سلسلہ ہے، ٹارچر کرنے کا جو سلسلہ ہے، یہ بند ہونا چاہیے، اور اگر یہ بند نہیں ہوگا تو ان کا انجام جو ہے وہ دیکھیں گے ان کا انجام ہوتا کیا ہے۔ چلیے بھائی، ایک اور الزام لگایا جاتا ہے کہ پشتون کارڈ استعمال کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف، اس حوالے سے سر، اور اسلام آباد میں جو پنجاب کے اندر جو ہے، آپ مینڈیٹ کا حساب لگا لیں، لوگوں نے ووٹ کس کو دیا آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ سندھ میں بھی دیکھ لیں، بلوچستان میں بھی دیکھ لیں، یہ مینڈیٹ پورے پاکستان کا چوری ہوا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو پشتونوں کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے، یہ ابھی پہلی دفعہ نہیں کیا جا رہا، اس سے پہلے سندھ میں یہ کام ہوا، اسی پنجاب میں یہ کام ہوا کہ پشتون جہاں پہ بھی اپنا کاروبار کر رہا ہے، جہاں پہ اپنا کام کر رہا ہے، اس کو جو ہے نا وکٹمائز کرتے ہیں۔ کیا یہ ہمارا پاکستان ہمارا نہیں ہے؟ پھر میں اگر بتاؤں آپ کو تو آج آپ چلے جائیں کشمیر، پھر کشمیر کے لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کہ کشمیر کی آزادی میں کس نے کردار ادا کیا ہے، وہ کہیں گے پشتونوں نے۔ پھر تو کشمیر ہم نے آزاد کرایا ہے۔ پشتون فرنٹ لائنر ہے ہمیشہ سے، اور جب فرنٹ لائنر وہ کشمیر کو آزاد کرانے کے لیے ہے۔ 65 کی جنگ میں آج بھی ریکارڈ پہ پڑا ہوا ہے کہ اس وقت کے حساب سے 65 کروڑ روپے کتنی بڑی رقم بنتی ہوگی۔ 65 کروڑ کا اسلحہ ہمارے قبائل پشتونوں نے دیا تھا پاکستان کی فوج کو، اور فرنٹ لائن پہ لڑے ہیں۔ تو اگر فرنٹ لائن پہ ملک کے لیے لڑتے ہیں، کشمیر کی آزادی کے لیے لڑتے ہیں، اور اپنی آزادی کے لیے لڑتے ہیں، پھر آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو بھائی ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ ہوتا ہے نا، وہ بعض بیویاں یہ چاہتی ہیں کہ میرا میاں میرے سامنے تو بلی ہو اور لوگوں کے سامنے شیر ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ جب شیر ہوگا تو باہر بھی ہوگا، تمہارے سامنے بھی ہوگا، اور جب بلی ہوگا تو یہاں بھی ہوگا اور وہاں بھی ہوگا۔ ہم انشاءاللہ شیر ہیں، اور شیر ہر جگہ شیر ہوتا ہے۔ پھر اپنی حقیقی آزادی کے لیے بھی شیر ہوگا، اور اپنے ملک کی آزادی کے لیے بھی، اور اپنے حقوق کے لیے بھی ہمیشہ انشاءاللہ فرنٹ لائن پہ لڑے ہیں، فرنٹ پہ لڑیں گے۔ کہا گیا کہ مجھے اکیلا چھوڑ کر وہاں پہ جو ہے ورکر تھے یا جو بھی تھے وہ نکل گئے، اور میں اکیلی تنہا تھی، میں بھاگنے والوں میں سے نہیں ہے۔ ایک یہ ہے، دوسرا جو ہے وہ سول دمہ فرمانی کا جو اپنے جس طرح سے ٹویٹ آیا خان صاحب کے۔ یہ سوال کوئی اور کر لے، میں اس کے سوال کا جواب نہیں دیتا۔ میں اس قابل نہیں سمجھتا میں اس سوال کا جواب دوں، یہی سوال کوئی اور کر لے۔ آپ اس قابل نہیں، آپ صافی نہیں ہے، آپ صرف جو ہے نا تنقید کرنے والا آدمی ہے۔ میں ایسے لوگوں سے بات کا جواب نہیں دیتا۔ آپ بتائیں، میں آپ کا جواب نہیں دینا چاہتا، یہی سوال آپ کر لیں۔ بشرا بی بی کا کہنا یہ ہے کہ میں بھاگی نہیں تھی، مجھے تمام لوگ چھوڑ کر بھاگے، میں اکیلی تھی۔ ہاں، اب یہ بات ہے کہ دیکھیں، میں تو بشرا بی بی کے ساتھ فل ٹائم تھا، وہاں سے لے کر آخر تک تھا، اور وہاں سے لے کر ان کو وہاں سے لے کر آنا سارا کچھ میں نے کیا۔ اب اس کے علاوہ اگر کسی اور کے بارے میں ان کی رائے ہے تو یہ ان کی ذاتی رائے ہے۔ آپ یہ سوال ان سے کر سکتے ہیں، اپنی ذاتی رائے کے اوپر وہی جواب دے سکتی ہیں۔ میرے سے اگر آپ کا میرے بارے میں یا کوئی پارٹی کے بارے میں بات چیت ہو تو میں کر لوں۔ اچھا، ایک طرف خان صاحب مذاکرات کی باتیں کرتے ہیں، دوسری طرف ہنگر سٹرائک ہو گئی، اسٹریٹ موومنٹ ہو گئی، اگریسو موڈ نظر آتا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل سکتی ہیں؟ ہاں بالکل چل سکتی ہیں۔ ہم مذاکرات جو کرنے کی بات کر رہے ہیں تو ملک کے لیے کر رہے ہیں، ہم ذات کے لیے تو نہیں کر رہے۔ اور باقی ہمارے جو حقوق ہیں، جو ہمیں آئین میں ہمیں دیا گیا ہے، پروٹیسٹ کرنے کا، احتجاج کرنے کا حق دیا کہ ہم استعمال کریں گے اس کو۔ انشاءاللہ مذاکرات انہوں نے کرنے ہیں کر لیں، نہیں کرنے تو
ہم تو چل ہی رہے ہیں انشاءاللہ 5 دفعہ. اور باقی ہماری جو تاریخ ہے نا, پانی پت پہ کتنے حملے ہوئے تھے, ابھی تو ہم نے 5 کیے ہیں, ابھی تو بہت رہتے ہیں, ابھی انشاءاللہ فتح کریں گے. ایسا نہیں ہے, اس طرح نہیں مانیں گے تو فتح کر کے دکھائیں گے آپ کو. ہم نے اسلامی تاریخ سومناتھ پہ حملے غازی وہ کہتے ہیں اس میں 5 جنگیں ہوئی ہیں نا, 17 ہیں. چلو پانی پت کے برابر آ چکے ہیں, سومناتھ کی طرف بڑھ رہے ہیں. اب اگر یہ سومناتھ والے بت بنیں گے تو ان کو توڑنے کے لیے 17 حملے تو ہیں, 17 تک انشاءاللہ جائیں گے, اس سے پہلے یہ فارغ ہو جائیں گے. علی بھائی لاسٹ سوال یہ علی بھائی کردار کیا ہے جی حالیہ سیاست جو ہو رہی ہے اس وقت, جو حالات ہیں جیس پر خان آپ اس کی پارٹی میں بڑے ایکٹیو تھے, آپ کو ذرا پتا ہوگا. میں مولانا پہ کتاب لکھ رہا ہوں, میرے بھائی تو فارغ ٹائم نہیں ہے کہ میں مولانا کی کتاب پہ سوچوں, میرے پہ اور ذمہ داریاں ہیں. آپ اس کی پارٹی میں بڑے ایکٹیو تھے, بڑے پروگرام کر رہے تھے, آپ صحافی ہو کر آپ اسے جا کے پوچھیں اور اپنا بیانیہ دے دیں. میں اتنا فارغ نہیں ہوں کہ میں مولانا کے بارے میں سوچوں, میرے اور بڑے کام ہیں, میرے اور بڑی ذمہ داریاں ہیں. آپ تو بھائی جان مولانا کی پارٹی کے لیے پروگرام کر رہے تھے, تو مولانا سے جا کے پوچھ لو. گھر نہیں چھوڑ رہا کیا آج کل؟ آپ شاید نہیں چھوڑ رہا ہوگا. اب آپ کو گھر نہیں چھوڑتا تو مولانا کا سوال مولانا سے کر لو. میں مولانا کے بارے میں سوچنے کے لیے فارغ نہیں ہوں, نہ وہ تو ویلا ہے, میں ویلا نہیں ہوں. میرے پہ اور ذمہ داریاں, ان کی بات کر لو. سر منصور علی خان صاحب ایک آڈیو کلپ آپ سے منسلک کر کے بار بار پروگرام کر رہے ہیں, مبینہ آڈیو کلپ ہے جس میں آپ کی آواز سنائی جا رہی ہے. منصور علی خان صاحب نے 2 بار ان کا ذکر کیا کہ عمران ریاض کون منصور علی خان صاحب جو ہیں اچھا ہوگا جی. نیکسٹ یہ فارمیشن آپ کے لیے بھی بڑا صافی ہوگا, میرے لیے نہیں. میں سچ بول رہا ہوں. کہاں تھی میڈیا؟ وہ بھائی میڈیا کیوں نہیں دکھا رہی یہ شہیدوں کی لاشیں کیوں نہیں دکھا رہی میڈیا؟ وہاں پہ کہاں تھی میڈیا جب ہمارے لوگوں کو سریعام گولیاں ماری جا رہی تھی؟ آج وہ میڈیا کہہ رہا ہے, ان کے بیان دکھا رہا ہے, کچھ نہیں ہوا. تو میرا میڈیا سے گلا ہے, میں کروں گا. اگر آپ آزاد ہیں تو آزادی سے بات کریں. 12 جنازے آپ لوگوں نے نہیں دیکھے, کیوں نہیں دکھا رہے آپ جنازے ان کے؟ کیوں نہیں فیملی میں گھر نہیں جا رہے؟ یہاں پہ منصور علی خان یہ کہہ رہے تھے, مولانا کیا کہہ رہے ہیں. میں فارغ ویلا لگ رہا ہوں آپ کو کہ میں منصور علی خان کو ڈسکس کروں گا. منصور علی خان سے کہے تو ویڈیو دکھا, جو بھی صحافی آپ کہہ رہے ہیں میرے بارے میں کہہ رہے ہیں, کہتا رہے, باہر میں جائے. لیکن یہ کہو اسے کہ تو ان شہیدوں کی بات کیوں نہیں کر رہا؟ ادھر تیری زبان اٹکتی ہے, کیوں پیچھے سے فیک ہے؟ چھوڑو یار, کام کی بات کرو. امن و امان کے حوالے سے کس نے بلائی ہے پی سی؟ ایک منٹ. ایک ایسا شخص جس کی پارٹی نے بلوچستان کے اندر اور سندھ کے اندر جو مینڈیٹ چوری کر کے بیٹھے ہیں, وہاں پہ قراردادیں پاس کرائی ہیں کہ تحریک انصاف کے اوپر لگائی جائے پابندی. ایسا ہی ہے, یہ گولیاں چلانے والے کے آرڈر دینے والوں میں ان کی پارٹی شامل تھی. میں اس کی پی سی میں جاؤں گا, میں لعنت بھیجتا ہوں. ایسی پارٹی کو اپنے آپ کو جمہوری کہتی ہے, پھر اگلی پارٹیوں کو بین کرنے کی باتیں کرتی ہے, پھر لوگوں کو گولیاں مرواتی ہے, اور پی سی مجھے بلائے گا اور میں جاؤں گا, میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی پی سی پہ. اور ایسے بندے پہ پی سی بلاتا ہے, فارغ ہے, ویلا ہے, اسے کہو کوٹ پہن, ٹائی پہن, تو فوٹو نکلوا, بس.